اگر نواز شریف 9 تاریخ کو کہتے کہ وہ ہار گئے تو وہ ان کی جیت ہوتی۔ اسحاق ڈار کو وزیر بننے کا شوق تھا۔ میاں صاحب نے کہا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، شہباز شریف کچھ بھی نہ بول سکے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ غربت روکنے کے لیے بجٹ خسارہ روکنا ہوگا، جس کے لیے NFC میں صوبوں کا حصہ کم کرنا ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی اپنی حیثیت کے مطابق کام کریں، ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کو SIFC اجلاس میں مدعو کرا دیں۔ KP حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی نمائندگی کے بغیر FCI اجلاس نامکمل تھا۔ گورنر نے مفت پبلسٹی کے لیے ویسے ہی بیان داغ دیا۔ اور پاکستانی نژاد ماہر قانون فوزیہ جنجوعہ امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ماؤنٹ لاورل کی میئر بن گئی۔ فوزیہ کا تعلق چکوال سے ہے۔ فوزیہ کی کامیابی پر پوری پاکستانی کمیونٹی نے اظہار مسرت کیا۔ بطور میئر فوزیہ جنجوعہ نے قرآن کریم پر حلف لیا۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، رواں سال جولائی سے اگست تک مون سون میں معمول سے 100% زیادہ بارشیں متوقع۔ PDMA نے متعلقہ محکموں کو خبردار کر دیا۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت مون سون کے پیش نظر متعلقہ اداروں کے اجلاس میں DG PDMA کی بریفنگ۔ کمشنر کراچی کی متعلقہ اداروں کو کنٹینجنسی اور ایمرجنسی پلانز مرتب کرنے کی ہدایت۔ بھارت سے جھگڑا کشمیر پر تھا، جب کشمیر اسے دے دیا تو تنازع ختم ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں ہماری قوت کو تقسیم کیا، ملک میں اقلیتی نمائندہ حکومت کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کے ذریعے نمبرز پورے کرنے کا کام کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھان لیا کہ وہ ہر حال میں اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرے گی، چاہے عوام اس کو جس نظر سے بھی دیکھے، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے، ملک چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے۔ 10 سال ہو گئے ہم بچھڑے ہوئے، ہم ترس رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی ایک نگاہ کے لیے، ان کی آواز سننے کے لیے۔ میری بیٹی 12 سال کی ہوگی ہے، 10 سال پہلے جب میری گود میں تھی تب اس نے اپنے والد کی جھلک دیکھی تھی۔ یاسین ملک سے ملاقات کروائی جائے، اہلیہ مشال ملک کا بھارتی حکومت سے مطالبہ، کہتی ہیں 10 سال ہو گئے یاسین ملک سے ملے ہوئے، یاسین ملک کی بیوی اور بیٹی سے ملاقات کے لیے دنیا بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستانی خاتون اینکر اور میراتھن رنر مونا خان یونان میں گرفتار، دفتر خارجہ نے گرفتاری کا معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھا دیا، قونصلر رسائی بھی مانگ لی۔ مونا خان کو پاکستانی پرچم لہرانے پر گرفتار کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانہ خاتون اینکر کے رننگ کوچ ملک یوسف سے بھی رابطے میں ہے۔ مونا خان 2 روز قبل ہائیکنگ کے ایونٹ میں شرکت کے لیے ایتھنز پہنچی تھیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خط پر توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق خط پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ CD آپریشن کے دوران مزاحمت کے الزام میں گرفتار PTI رہنما عامر مغل کی ضمانت منظور، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عامر مغل کی رہائی کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی میں بھی لٹیروں کا راج، سرے عام شہریوں کو لوٹنے لگے۔ تھانہ کینٹ کے علاقے صدر میں 2 مسلح ملزمان نے دن دہاڑے بزرگ شہری کو لوٹ لیا، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، رفح پر حملوں میں تیزی، فضائی حملوں اور گولہ باری سے کئی فلسطینی شہید اور زخمی، نصیرات پر بمباری سے 4 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کے وزیر نے کہا ہے کہ عالمی عدالت کا حکم کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی کے لیے لڑائی جاری رکھنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کا وعدہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، رفح سمیت جہاں بھی ضروری ہو کارروائی جاری رہے گی۔ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے جنگی سامان کی ترسیل کے خلاف اسرائیلی شہریوں کا مظاہرہ، یروشلم میں امریکی قونصل خانے کے سامنے مظاہرین کے نعرے بازی، صہیونی پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، متعدد مظاہرین گرفتار۔ پاکستان کا غزہ پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم، اقوام متحدہ سے نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں اسرائیل رفح کراسنگ کو انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کے لیے کھلا رکھے۔